نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور جنات بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر انسان اور جنات یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی زمین کو نافرمانیوں سے سیاہ اور کالا کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ کل قیامت والے دن ہر انسان اور ہر جن کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر اچھے اعمال کر کے جائے گا تو اللہ رب العزت انعام عطا فرمائیں گے، اگر کوئی شخص برے اعمال کر کے جائے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان برے اعمال کی سزا بھی دیں گے۔ اور بعض دفعہ انسان کو نیک عمل کی بنیاد پر یا برے عمل کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہی صلہ مل جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی ان کو انعام یا ان کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس برے یا نیک عمل کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی کی ایک کتاب ہے جس کا نام تراشے ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک زبردست اور عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت تھی اور ان دونوں کی ایک دوسرے سے شادی تھی، یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اللہ نے عورت کو حسن بھی غضب کا دیا تھا اور میاں بیوی کے درمیان محبت بھی شدید تھی اور ان کا گھرانہ بہت اچھے انداز سے چل رہا تھا۔ اللہ نے خاوند کو بے پناہ مال بھی عطا کیا۔ کافی عرصہ گزرتا رہا تو ایک دن ایک فقیر آتا ہے، دروازے پر آ کر دروازے کو دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ کے نام پر کچھ خیرات مانگتا ہے۔ تو خاوند نے اس کو کچھ عطا کر دیا تو فقیر نے معمول بنا لیا، وہ تقریباً روزانہ آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، اللہ کے نام پر سوال کرتا۔ تو بالآخر خاوند جو ہے وہ اس فقیر کی حرکت سے تنگ آ گیا۔ ایک دن بیوی اور خاوند دونوں کھانا پکا کر بنا کر اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہیں۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آدمی، خاوند دیکھتا ہے کہ وہی پہلے والا فقیر ہے، تو اس نے اپنے منہ سے جملہ نکالا کہ اس فقیر نے ہمیں تنگ اور ذلیل کیا ہوا ہے، یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا، روزانہ آ جاتا ہے۔ خیر فقیر نے ایک مرتبہ سوال کیا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تو خاوند نے سمجھا کہ شاید فقیر چلا گیا، لیکن وہ دروازے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ کے نام پر سوال کیا۔ خاوند کو غصہ آیا، جا کر اس نے فقیر کو 2-4 تھپڑ رسید کر دیے، اس کو مارا پیٹا اور برے جملے کہے اور اس کو اپنے دروازے سے دھتکار کر واپس کر دیا۔ فقیر چلا گیا۔ کچھ دن گزرتے رہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب یہ جو میاں بیوی، اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے، حسن بھی دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت بھی بے پناہ دی ہے۔ جب فقیر کو اس نے دھتکارا مارا، جب وہ چلا گیا تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان جو محبت تھی اس کو عداوت میں تبدیل کر دیا۔ محبت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، بالکل ختم ہو گئی اور نفرت ابھرتی رہی حتیٰ کہ نفرت بہت زیادہ ہو گئی، معاملہ طلاق کی نوبت تک جا پہنچا۔ تو خاوند نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، یہ گھر اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ بیوی نے
طلاق کے بعد ایک اپنی مکمل عدت گزاری. جب عدت گزر گئی تو بیوی کا ایک دوسرے آدمی سے نکاح ہو گیا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس عورت کا وہ دوسرے خاوند کے ساتھ بھی تعلق، محبت جو تھی وہ پہلے والے خاوند کی طرح ہو گئی. یعنی ان کی بھی محبت ہو گئی اور ان کا گھرانہ بھی چل بسا، اور وہ اپنے پہلے خاوند کو بھول گئی، دوسرے خاوند کے ساتھ خوش رہنے لگی. ایک دن یہ اپنی جو ہے دوسرے خاوند کے ساتھ عورت کھانا کھا رہی ہے، اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک آدمی اور اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جاؤ یہ فقیر کو کچھ دے کر آؤ. جب بیوی آ کر دیکھتی ہے کہ دروازے پر بھیک مانگنے والا آدمی وہ میرا پہلے والا خاوند ہے، وہ اپنے خاوند کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے کہ یہ ایسا ایک دوسرے سے ہماری محبت. پھر اس کے پاس مال اتنا تھا کہ لوگ اس کے دروازے پر آتے تھے. اس نے فقیر کو دھکم پیڑ کی، گالی گلوچ کی، تھپڑے ماری. تو اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب وہ ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے. بہرحال جب خاوند نے دیکھا اپنی بیوی کو، دوسرے خاوند نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو وجہ پوچھا، تو عورت نے سارا تفصیلی حال بتایا. تو خاوند جو دوسرا تھا اس نے اپنی بیوی کو تسلی بھی دی اور کہا کہ کان کھول کر سن لو. اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں جو اب تیرا دوسرا خاوند ہوں، میں وہی فقیر ہوں جو پہلے تیری شادی اس خاوند کے ساتھ تھی جو اب میرے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا کھڑا ہے. پہلے میں آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے مجھے 2-4 تھپڑ بھی لگائے، گالم گلوچ بھی کی، دھکا دیا، میں نکل گیا، چلا گیا. اب اللہ نے حالات کو ایسا پلٹا کہ ان کی محبت عداوت میں تبدیل ہوئی، طلاق ہو گئی. پھر یہ شادی اب دوسرے بندے کے ساتھ. اب دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں وہی فقیر ہوں جو تو پہلے خاوند کے ساتھ خوش رہتی تھی اور میں تجھ سے آ کر بھیک مانگتا تھا. اب ہمیں اس واقعے سے بہت زیادہ عبرت حاصل بھی کرنی چاہیے کہ اب اللہ کبھی تو برے اعمال کا بدلہ آخرت میں دے گا، لیکن بعض دفعہ برے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. اب دیکھو کہ یہ عورت جو ہے وہ پہلے خاوند کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے، محبت ہے. پہلے خاوند نے ایسی حرکت کی، گناہ کا کام کیا، اللہ کو غصہ آیا. تو اب وہ دوسرا جو فقیر تھا بھیک مانگنے والا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے. پہلے والا خاوند بھیک مانگنے کے لیے وہ آتا ہے اور دوسرے جو فقیر تھا اب وہ خاوند بھی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، عورت بھی دی ہے، حسن بھی، سب کچھ. پہلے والے خاوند کا گھر اجڑ گیا، وہ اب ادھر آ کر جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کو تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے خام خواہ جو آدمی مظلوم ہے یا جو آدمی خدمت کا حقدار ہے اس کو بجائے خدمت کرنے کے اس پر ظلم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس پر غصہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بد اعمالیوں سے، برے کاموں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.